بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم طریقہ اسلام کی 360 نمبر قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم نے یہ چنگیز خان کی عہد حکومت پر تبصرہ کی یہ دوسرا حصہ ہے۔ تو دوستو، جب اقتائی خان کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا کیوک خان قراقرم میں موجود نہ تھا۔ مغلوں نے اپنے دستور کے موافق اقتائی خان کی بیوی تورکینہ خاتون کو اپنا بادشاہ بنا لیا تاکہ کیوک خان کے آنے تک نظام سلطنت میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہو۔ جب کیوک خان قراقرم میں آیا تو اس نے مغلوں کے دستور اور تورا چنگیزی کے موافق تخت سلطنت کے متعلق کچھ نہ کہا اور معمولی حیثیت سے رہا۔ سلطانہ تورکینہ خاتون نے خود تمام ملکوں میں دعوت نامے بھیجے اور دنیا کے سلاطین کو مدعو کیا۔ چنانچہ خراسان، ایران، روم، بغداد، شام وغیرہ ملکوں سے سلطان کی ایلچی قراقرم میں آئے۔ چنگیز خان کی اولاد تو تمام موجود ہی ہوگی۔ بغداد کے خلیفہ نے اپنی طرف سے اس مجلس کی شرکت کے لیے قاضی القضات فخر الدین کو بھیجا۔ خراسان سے امیر ارغون بھی آیا، روم سے سلطان رکن الدین سلجوقی، الموت سے اور کہستان سے شہاب الدین اور یورپ کے عیسائی بادشاہوں کی طرف سے بھی ایلچی آئے۔ مسلمان سرداروں کے لیے 2000 خیمے کھڑے کیے گئے تھے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیسا عظیم الشان مجمع ہوگا۔ اس کے بعد مجلس منعقد ہوئی اور بادشاہ کے انتخاب کا مسئلہ پیش ہوا۔ سب نے کیوک خان کو منتخب کیا۔ منکو خان اور سر تولی خان نے کیوک خان کو ہاتھ پکڑ کر تخت پر بٹھایا اور تاج و شاہی سر پر رکھا۔ کیوک خان کی بیوی ایک عیسائی عورت تھی، اس لیے یورپ کے عیسائی ایلچیوں کی خوب خاطر مدارت کی گئی۔ باطنیوں کی ایلچیوں کو کیوک خان نے ذلت کے ساتھ نکال دیا۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی وہ مدارت سے پیش آیا، مگر عیسائیوں نے کیوک خان کے مزاج میں دخیل ہو کر مسلمانوں کی طرف سے متنفر کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ کیوک خان سے ایک روز فرمان لکھوایا کہ مسلمانوں کو قتل کرنے اور ان کا نام نشان دنیا سے مٹا دینے کے لیے تمام سردار آمادہ اور مستعد ہو جائیں۔ اس حکم کو لکھوا کر جب وہ باہر نکلا تو اس کے شکاری کتوں نے یکایک اس پر حملہ کیا اور اس کی خصیتین کو چبا ڈالا۔ کیونکہ خان کتوں کے اس حملہ سے مرا تو نہیں مگر سخت زخمی ہوا، اور عیسائیوں کو اس کے بعد مسلمانوں کی مخالفت میں لب ہلانے کی جرأت نہ رہی۔ عام طور پر شہرت ہو گئی کہ مسلمانوں کی مخالفت پر آمادہ ہونے کی سزا میں کیوک خان کو شکاری کتوں سے زخمی ہونا پڑا۔ چند روز کے بعد کیوک خان سمرقند جا کر فوت ہو گیا تھا۔ جس زمانہ میں اقتائی خان زندہ تھا، اس کا چھوٹا بھائی تولی خان، جو چنگیز خان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، بھائی کے پاس رہتا اور اس کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ تولی خان کو اقتائی خان کے ساتھ بہت محبت ہے۔ ایک مرتبہ اقتائی خان بیمار ہوا تو تولی خان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ الہی میرے بھائی کو بچا دے، اور اگر اس کی موت کا زمانہ آ گیا تو اس کی جگہ مجھ کو اٹھا لے۔ چنانچہ اسی روز سے اقتائی خان تندرست اور تولی خان بیمار ہونے لگا، یہاں تک کہ اقتائی خان بالکل تندرست ہو گیا اور تولی خان مر گیا۔ تولی خان کے 4 بیٹے تھے، منکو خان، کوئلہ خان، ارتک بوکا اور ہلاکو خان۔ ان چاروں بھتیجوں کو اقتائی خان بہت عزیز رکھتا تھا۔ اس کے بعد کیوک خان بھی اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ بہت ارائت اور مروت مری رکھتا تھا۔ کیوک خان کی وفات کے بعد خاندان چنگیزی میں باتو خان ابن جوجی خان بادشاہ کپاک سب سے زیادہ طاقتور اور دانا سمجھا جاتا تھا۔ سب نے باتو خان کی طرف رجوع کیا کہ اب بتائیے کہ کس کو تخت سلطنت پر بٹھایا جائے۔ باتو خان نے فیصلہ کیا کہ کیوک خان کے بعد اب منکو خان سے زیادہ اور مستحق کوئی سلطنت میں نہیں ہے۔ اکثر سرداروں نے اس کو پسند کیا، لیکن بعض نے اس کی مخالفت کی، مگر معمولی زد و خور کے بعد منکو خان کی حکومت اور سلطنت قائم ہو گئی تھی۔ منکو خان نے اپنے بھائی قبیلہ خان کو
हुकूमत सुपुर्द की और अपने दूसरे भाई हलाकू खान को एक अजीम और फौज देकर ईरान की तरफ रवाना किया। मनकू खान की रस्म तख्त नशीनी 648 हिजरी में अदा हुई थी। मनकू खान मुसलमानों के साथ बहुत रहत किया करता था और इनके सबसे ज्यादा महबूब रखता था। 7 वर्ष सुल्तनत करके सन 655 हिजरी में वो फौत हुआ। अपने सुल्तनत के आखिरी साल में मनकू खान ने चीन के बादशाह को लिखा कि तुम अतायत और फरमाबरदारी इख्तियार करो। इसने इनकार किया। मनकू खान ने चीन के मुल्क पर चढ़ाई कर दी। इसी सफर में बामकाम में मनकू खान का इंतकाल हुआ। इसका भाई कबीला खान जो इस सफर में भाई के साथ था, अमराय लश्कर के इत्तेफाक रह से बामका में चंकद तख्त नशीन हुआ। लेकिन इस खबर के पहुंचने पर अर्तक बोका ने कराकोरम में ताजशाही अपने सर पर रख लिया था। कबीला खान जब कराकोरम की तरफ मुतवज्जह हुआ तो इधर कराकोरम से अर्तक बोका भी फौज लेकर मुकाबले के लिए निकला। मुकामे कोलोरान में दोनों भाइयों का मुकाबला हुआ। सख्त लड़ाई के बाद अर्तक बोका को शिकस्त फाश हुई, मगर वो मैदान जंग से अपनी जान बचाकर भाग गया और कबीला खान ने कराकोरम में दाखिल होकर तख्त सुल्तानत पर जलवागर हुए। अर्तक बोका ने खता की तरफ जाकर फौज जमा की और फिर भाई के मुकाबले पर आया। इस मर्तबा भी शिकस्त खाई और काशगर की तरफ भागा। वहां से फिर अपनी हालत दुरुस्त करके आया। अगर 4 साल तक अर्तक बोका और कबीला खान के दरमियान लड़ाइयों का सिलसिला जारी रहा। आखिर अर्तक बोका गिरफ्तार होकर कैद हुआ और इसी कैद में वो मर गया। कबीला खान ने सन 655 हिजरी में तख्त नशीन होते ही हलाकू खान के पास हुक्म भेजा था कि दरियाए जीवन से मुल्क शाम तक के इलाके की हिफाजत और निगरानी तुम्हारे जिम्मे है और तुमको इस इलाके की हुकूमत सुपुर्द की जाती है। अर्तक बोका और कबीला खान की जंग और पैकार का नतीजा ये हुआ कि मुगलों की मरकजी हुकूमत और दरबार कराकोरम का रोब कम हो गया और जहां जहां जो सरदार मामूर था वो अपने आप को खुद मुख्तार और आजाद बादशाह समझने लगा। ये वो जमाना था कि खानदान चंगेजी के कई शहजादे और सरबरा लोग अलानिया इस्लाम कबूल कर चुके थे और इस्लाम ने मुगलों के अंदर फैलना शुरू कर दिया था। उस वक्त कबीला खान ने अर्तक बोका के फितना से फारिग होकर मुल्क चीन की तरफ फौज कशी की और चंद साल की लड़ाइयों के बाद तमाम मुल्क चीन को फतह करके बजाय कराकोरम के मुल्क चीन में एक नया शहर खान बलीग के नाम से आबाद करके अपना दारुल सुल्तनत बनाया और सियाम और बर्मा जापान वगैरह मुल्कों से खराज वसूल किया। कबीला खान ने मुख्तलिफ मज़ाहब और मुख्तलिफ कौमों की 4 वजीर मुकर्रर किए, जिनमें एक मुसलमान यानी अमीर अहमद मनाख्ती भी था। कबीला खान की हुकूमत और शहनशाही को तमाम मुगल सलातीन तस्लीम करते और इसके अहकाम को मानते थे। मुगलों की सुल्तनत चीन से लेकर यूरोप तक फैली हुई थी। इस्लामी सुल्तनत बहुत ही ज़ईफ हालत में थी, लिहाजा ईसाई, मजूसी और यहूदी मुगलों के दरबार में रसूख हासिल करके इस्लाम और मुसलमानों से इनको मुतनफ़र करने की कोशिश में मसरूफ थे। चुनांचे एक मरतबा अबा खान इब्ने हलाकू खान ने खरासान से कबीला खान की खिदमत में पैगाम भेजा कि मुझको यहूदियों और मजूसियों ने बताया है कि मुसलमानों की किताब कुरान पाक में लिखा है कि मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो। आपका इस तालीम के मुतालिक क्या ख्याल है? यानी अगर मुसलमानों का यह अकीदा है कि वह हमको जहां पाए कत्ल करें तो इस हालत में मुसलमानों की कौम का दुनिया में बाकी रहना अंदेशा से खाली नहीं। कबीला खान ने इस अर्जदाश्त को पढ़कर बाद मुसलमान उलमा को बुलाया और पूछा कि क्या कुरान पाक में ऐसा हुक्म मौजूद है? उन्होंने कहा हाँ, ये हुक्म मौजूद है। कबीला खान ने कहा कि फिर तुम ही को कत्ल क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा हम कुव्वत नहीं रखते, जब कुव्वत और कुदरत पाएंगे तुमको कत्ल करेंगे। कबीला खान ने कहा कि अब चूंकि हम कुदरत रखते हैं लिहाजा हमको चाहिए कि हम तुम्हें कत्ल करें। यह कहकर इन उलमा को कत्ल करा दिया गया और हुक्म जारी किया गया कि मुसलमानों को जहां पाओ कत्ल करो। ये सुनकर मौलाना बदरुद्दीन बैकी और मौलाना हबीबुद्दीन समरकंदी कबीला खान के दरबार में पहुंचे और कहा आपने मुसलमानों के कत्ल आम का हुक्म क्यों जारी किया? कबीला खान ने कहा कि क्या मतलब है इन दोनों
عالموں نے کہا کہ عرب کے بت پرست جو مسلمانوں کے قتل پر ہماتن آبادہ تھے، ان کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ اپنی حفاظت کے لیے ان کو قتل کرو، لیکن یہ حکم تمہارے لیے تو نہیں ہے، کیونکہ تم تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہو اور اپنے فرامین کی پیشانیوں پر اللہ تعالیٰ کا نام ہمیشہ لکھتے ہو۔ یہ سنتے ہی کوئلہ خان بے حد مسرور ہوا اور اسی وقت حکم صادر کیا کہ میرا پہلا حکم جو مسلمانوں کے قتل کی نسبت جاری ہوا ہے اس کو منسوخ سمجھا جائے۔ اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ مغلوں کی حالت مذہب کے مقابلے میں کس قدر نازک اور خطرناک تھی۔ جو ان میں تہذیب اور دماغ نشو و نما نے ترقی کی، وہ مذہب اسلام سے واقف ہوتے اور اس کو قبول کرتے گئے۔ مسلمانوں کے اسلام سے روکنے کے لیے تمام دوسرے مذاہب کے پیروؤں نے خوب کوشش کی، مگر چونکہ مغل خالی اور ذہن تھے اور ان کی نگاہ میں ہر ایک مذہب کا مرتبہ مساوی تھا، لہذا تحقیق کے مقابلے میں وہ زیادہ دھوکہ نہیں کھا سکتے تھے۔ اس لیے ان کے سمجھدار اور شریف طبقہ نے اسلام ہی کو قابل قبول مذہب پایا۔ قبیلہ خان 73 سال کی عمر اور 35 سال کی سلطنت کے بعد فوت ہوا۔ اس کی جگہ اس کا پوتا تیمور خان ملک چین میں تخت نشین ہوا۔ اس کے عہد میں انتظام سلطنت درم برب ہو گیا تھا۔ سن 700 ہجری میں کاہان تیمور خان فوت ہوا۔ اس کے بعد اس خاندان کے چند شخصوں نے برائے نام حکومت کی، مگر حقیقت یہ ہے کہ تیمور کاہان کے وقت سے قبیلہ خان کے خاندان کی شہنشاہی رخصت ہو گئی تھی۔ اب ہم کو ہلاکو خان ابن تولی خان کی طرف متوجہ ہونا ہے، جس کو ایران اور خراسان کی حکومت حاصل تھی اور جس کے ہاتھوں خلافت بغداد برباد ہوئی تھی۔ جب قراقرم میں منقو خان تخت سلطنت پر بیٹھا تو اس کے پاس شکایت پہنچ کے گروہ باطنیہ اسماعیلیہ کی شرارتیں حد سے متجاوز ہو چکی ہیں، اور یہ لوگ بلا قید مذہب اور قوم ہر ایک شخص کے دشمن ہیں جو تخت اور تاراج کا مالک یا سرداری سپہ سالار کی عزت سے مر رہا ہے۔ عمرہ اور سرداران لشکر کو ان فدائیوں یعنی باطنی کے خوف سے راحت کی نیند نہیں آ سکتے۔ ساتھ ہی اطلاعات بھی پہنچی کہ خلیفہ بغداد اگرچہ بظاہر کمزور سمجھا جاتا ہے، مگر اس کی عظمت شوکت اس کی قسم کی ہے کہ اگر وہ مغلوں کے مقابلے پر مستعد ہو گیا تو مغلوں کو اس سے عہدہ پار ہونا دشوار ہو گیا۔ منقو خان نے اپنے بھائی ہلاکو خان کو 1,20,000 مغلوں کی جرار فوج کے ساتھ روانہ کیا اور حکم دیا کہ دریائے جیوین کے مصر تک کا ملک تمہاری حفاظت اور نگرانی میں دیا جاتا ہے، مگر بغداد صلح آتشی پر قائم رہے تو تم اس سے لڑنا نہیں چاہیے، لیکن اگر خلیفہ کی نیت غیر ہو تو تمہارا فرض ہے اس کے استحصال میں دریغ نہ کرو۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں آپ سے۔ اللہ حافظ۔